اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں آپ کی اردو ٹیچر کلاس 9 کی۔ بچوں ہم پڑھ رہے ہیں کشمیر سبق ہم نے ختم کیا، اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ ایک سوال ہم نے لکھا اور دوسرا سوال ہے شاعر کو کس چھوٹے ہوئے باغ کی یاد آتی ہے؟ یعنی پنڈت نارائن چک جی کو کس چھوٹے ہوئے باغ کی یاد آتی ہے؟ اس کا آبائی وطن کشمیر ہے، اسی لیے اس کو کشمیر کی خوبصورتی یاد آتی ہے، اس کو کشمیر کے باغ آتے ہیں، یہاں کی حسین باغوں کی یاد آتی ہے۔ اسی لیے یہاں پوچھا گیا سوال شاعر کو کس چھوٹے ہوئے یعنی کشمیر کی یاد آتی ہے۔ چونکہ چک بست کا آبائی وطن کشمیر، چک بست کا آبائی وطن ہے اور وہ اس کی حسن خوبصورتی کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ ان کو اپنے آبائی وطن سے بے حد انس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کشمیر کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اور کشمیر کی خوبصورتی کو نمایاں کیا ہے۔ چک بست کو اسی حسین خوبصورت باغ کی یاد آتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کشمیر کی خاک سے کون کون سے عالم و دانا اٹھے ہیں؟ استاد سے پوچھ کر ایسے 5 نام لکھے۔ یعنی کشمیر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، کشمیر ریشیوں اور منیوں کی وادی ہے، اس کو پرور بھی کہتے ہیں۔ یہاں بہت سارے عالم و داناؤں نے جنم لیا ہے، انہی کا خون ہمارے رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کشمیر صدیوں سے علم و دانائی کا گہوارہ رہا ہے۔ اس سے ریشیوں، منیوں کی وادی بھی کہتے ہیں۔ جنہوں نے لوگوں کو انسان دوستی اور پیار محبت اور حسن اخلاق کا
درس دیا ہے۔ کشمیر کے عالم دانا لوگوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ تاہم ان میں حضرت شیخ نورالدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یعقوب سرفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا داؤد خاکی، سلطان العارفین للہ عارفہ، خاص طور سے مشہور ہے۔ چوتھا ہے درج ذیل اشعار کو نثر میں لکھیے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ وہ طائر کوثر لب چشم کوثر، وہ سرد ہوا اور گرمی اندر ابر گہر بار، وہ میوے خوش رنگ و سرسبز چمنزار، ایک آن میں صحت ہو جو برسوں کا ہو بیمار۔ یعنی شاعر کشمیر کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں اور کہتا ہے اگر کوئی برسوں سے بیمار ہوگا تو وہ بھی کشمیر آ کر صحت یاب ہوگا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کشمیر کا چپا چپا حسین ہے، یہاں کا منظر خوبصورت ہے، اونچے پہاڑوں میں بسیرا کرنے والے پرندے پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر گیت گاتی ہے، زندگی کو تازہ بخشنے والی ہوائیں، وہ بادلوں سے برستے ہوئے موتی کے قطرے، وہ خوش رنگ اور لذیذ میوے، وہ سرسبز چمن، وہ حسین باغ کہ اگر برسوں کا بیمار بھی موسم بہار میں کشمیر آئے تو وہ بھی فوراً صحت یاب ہوگا۔ یعنی کشمیر کا آب و ہوا، کشمیر کے باغ، کشمیر کے چمن اور حسین باغ خوبصورت ہے، اسی لیے اس نے کہا اگر یہاں برسوں سے ہوگا کوئی بیمار، اگر وہ کشمیر آئے گا وہ فوراً صحت یاب ہوگا۔ باقی وسلام، اللہ حافظ۔